بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 133 سے لے کر 136-37 تک انشاءاللہ کا ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گی۔ سورۃ الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وربک الغنی ذو الرحمہ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریات قوم آخرین انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ اور آپ کا پروردگار غنی ہے، رحمت والا ہے، اگر چاہے تو لے جائے تباہ کر دے تمہیں اور تمہاری جگہ لے آئے بعد جسے چاہے، کیا تمہیں دوسری قوم کی اولاد سے؟ بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ضرور آنے والا ہے، اور نہیں ہو تم اللہ کو عاجز کرنے والے۔ آپ فرمائیے اے میری قوم، تم عمل کیے جاؤ اپنی جگہ پر، میں اپنا کام کرنے والا ہوں، تو تم جان لوگے کہ کس کے لیے ہوتا ہے اچھا انجام اس دنیا کے گھر کا۔ بے شک فلاح نہیں پاتے ظلم کرنے والے۔ بے شک آیت کریمہ سے ہی سب کچھ کلیئر ہے کہ جس طرح کر کے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اور منہ پھیرے ہوئے ہیں، ہم لوگ کس طرح تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ تو ایسے سچویشن میں ہوتا ایسا ہی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد زیادہ تر بنی اسرائیلی جو انبیاء ہوئے ہیں اولاد یعقوب علیہ السلام میں سے، ان کی دفعہ اللہ تعالیٰ ان کو بدل کر ان کی جگہ اور لوگوں کو وہ کر دیتا تھا، جس طرح کہ ان کا آخری دفعہ یہ ہوا تھا سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، جس کا ذکر جو ہے وہ سورۃ بقرہ میں ہے 30 سپارے میں۔ وہ طالوت جالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام والا واقعہ جو ہے، اور حضرت یوشع علیہ السلام والا، کہ ان اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ یہ نہیں کہ وہ ظلم کرتے تھے ان پر، لیکن یہ کہ وہ سخت تھے، کیونکہ اس نے داؤد علیہ السلام سے یہ اس نے وعدہ کیا تھا جالوت نے کہ تم اگر مجھے جنگ جتوا دو گے، یہ جو جنگ ہو رہی ہے تو مجھے جتوا دو گے تو میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا اور دنیا میں موجود آدھی سلطنت بھی دوں گا، کیونکہ اس ٹائم یہ ملک کے لیول کے بادشاہ نہیں ہوتے تھے، اس وقت دنیا کے لیول کے جو ہے نا وہ حکومت ہوا کرتی تھی۔ تو اس نے یہ کہا تھا، ایسا ہی ہوا، داؤد علیہ السلام جیت گئے تھے، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ فوج کا وہ جو سب سے بڑا ہوتا ہے، وہ طالوت حضرت طالوت کو مقرر کیا تھا۔ تو ان لوگوں کو وہ سارا کچھ ویسا ہی ہوتا رہا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے نافرمانی کی تھی وہ ساتھ ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ سزا دیتا رہا، اور ساتھ ساتھ یہ خود بھی سزا دیتے رہے ان کو۔ وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ ہے کہ ایسے لوگوں پر جو ہے نا وہ مسلط ہی ایسے لوگوں کو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کر کے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان آیت کریمہ میں کہ اگر چاہے اللہ تو تمہیں تباہ و برباد کر کے اور قوم کو لے آئے جو تم سے بہتر ہوں گے، جو اخلاص والے ہوں گے اور جو اللہ کے عبادت گزار بندے ہوں گے۔ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اس چیز کا ذکر ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، اس لیے فرمایا کہ تم اس کے فرامین کی مخالفت کرو گے تو اگر وہ چاہے تو تمہیں برباد کر کے ایسی قوم کو تمہارا جانشین بنا دے جو اس کی اطاعت گزار ہو اور وہ اس پر پوری طرح قادر ہے۔ ایسا کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے، جس طرح اس نے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا اور پھر ان کے بعد دوسری قوموں کو لے آیا، اسی طرح وہ ان کو ہلاک کر کے دوسروں کو لانے پر بھی قادر ہے۔ بے شک قرآن کریم میں سورۃ نساء میں، سورۃ بقرہ میں بہت ساری مکی جو صورتوں میں ہے، اونیسٹلی نا بہت اس کا جو ہے نا ذکر آیا ہے، چند ایک مدنی صورتوں میں بھی ہے۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، یعنی آپ انہیں آگاہ کر دیں کہ قیامت کے بارے میں جو وعدہ ان سے کیا جاتا ہے وہ لا محالہ پورا ہو کر رہے گا، اور تم اے نبکارو اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے لوٹانے پر قادر ہے اگرچہ تم خاک اور گلی سڑی ہڈیاں ہی کیوں نہ ہو جاؤ۔ یہ سارے کام اس کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی کہ تھکا نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بنی آدم، اگر تم عقل و شعور رکھتے ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کا قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ہو کر رہے گی اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔
پھر فرمایا کل یا قومی عملو، یعنی کہ یہ سخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید وعید اور دھمکی ہے کہ تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ اور میں اپنی جگہ پر کام کیے جاؤں گا اور میں اپنے راستے پر چلتا رہوں گا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کیا ہوا راستہ ہے ہمارے لیے فرما برداری کا۔ اس کا بھی قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اس کا بھی ذکر ہے۔ پھر فرمایا تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ دار دنیا کی بھلائی کس کے لیے ہے، میرے لیے ہے یا تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ پورا فرمایا، کئی ممالک میں آپ کو اقتدار عطا فرمایا، مخالفین کی پیشانیاں آپ کے ہاتھ میں دے دی، جیسے چاہے سلوک کرے، مکہ پر فتح ہوئی، جھٹلانے والوں اور عداوت رکھنے والوں پر آپ کو غلبہ عطا فرمایا، اور نہ صرف جزیرہ عرب میں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرایا اور ان کے نام کے کلمے پڑھے جاتے ہیں آج، الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ سب کچھ آپ کی حیات مبارکہ میں ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد خلفائے راشدین کے عہد ہمایوں میں بہت سے علاقے اور ممالک فتح ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نا خلفائے راشدین کے وقت۔ اس کا بھی قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اس کا ذکر ہے، جیسے کہ سورۃ نور کی آیت نمبر 55 نمبر آیت میں ہے، وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور نیک عمل کیے کہ وہ ضرور خلیفہ بنائے گا انہیں زمین میں، جس طرح اس نے خلیفہ بنایا ان کو جو ان سے پہلے تھے، اور مستحکم کر دے گا ان کے لیے ان کے دین کو جسے اس نے پسند فرمایا، اور ان کے لیے وہ ضرور بدل دے گا انہیں ان کی حالت خوف کو امن سے، وہ میری عبادت کرتے ہیں، کسی کو میرا شریک نہیں ٹھہراتے۔ بے شک یعنی کہ یہ سارے انعامات، یہ ساری نوازشات صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو توحید پر قائم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی خالص ہو کر عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی اور کا نام نہیں لیتے، شرک نہیں کرتے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ سرفرازی عطا فرمائی اور شاندار اقتدار عطا فرمایا، اول آخر ظاہر باطن، ہر حال میں اس کا شکر اور احسان ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ انہوں نے بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے جو پیدا فرماتا ہے فصلوں اور مویشیوں سے مقررہ حصہ، اور کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ان کے خیال میں، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، تو وہ حصہ جو ہو ان کے شریکوں کے لیے تو وہ نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو، اور جو حصہ ہو اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کو۔ کیا ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی آیت کریمہ سے سارا کچھ یہ بھی کلیئر ہے کہ مشرکین کو زجر و توبیخ اور ان کی مذمت کی جا رہی ہے، جنہوں نے طرح طرح کی بدعتوں کو رواج دیا، کفر و شرک کا برملا ارتکاب کیا کرتے اور دوسری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے۔ آج کل بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان ظالموں نے ان فصلوں اور مویشیوں میں سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حصہ ہمارے شرکا کا ہے، یعنی کہ وہ جن کو وہ اپنا وسیلہ وغیرہ قرار دیتے ہیں، وہ وسائل والوں کے لیے نا کچھ حصہ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی اس کی راہ میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ جو اللہ کے نام ہو وہ شرکا تک پہنچ سکتا ہے، ان کی اغراض کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دشمنان خدا جب کوئی فصل کاشت کرتے یا پھلدار درخت لگاتے یا کوئی مویشی وغیرہ پالتے، ان کی اولاد ہوتی یعنی کہ مویشیوں کی، ان کی نسلیں جاری رہتی، تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، یعنی کہ اس سے جو بچی یا بچہ جو نکلے گا وہ ہمارے شریکوں کا ہوگا۔ اس طرح کر کے وہ یہ کام جو وہ کیا کرتے تھے، اور اگر اس طرح پانی وغیرہ کا، بارش وغیرہ کا حوض جو وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کا کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے مقررہ کردہ حصے میں سے کوئی چیز گر جاتی تو اس کو بتوں کے حصے میں ملا دیتے،
اگر پانی بتوں کے مقررہ حصے سے تجاوز کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے مقررہ حصہ تک پہنچ جاتا تو اسے بھی شریکوں کے حصے میں شریک کر لیتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حصے کی پیداوار یا پھل میں کچھ گر جاتا اور بتوں کے حصے میں مل جاتا تو کہتے یہ مستحقین کا حصہ ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے حصے میں نہ ملاتے۔ اور اگر پانی اللہ تعالیٰ کے نام کے حصے سے تجاوز کر کے بتوں کے حصے کو سیراب کر دیتا تو بھی سارا حصہ انہی بتوں کے نام کر دیتے۔ یہ عام ایک بات ہے، اس میں مجھے وہ ضرورت نہیں ہے زیادہ روشنی ڈالنے کی، اسی لیے بحیرہ صاحبہ وسیلہ اور حام کے استفادہ حرام سمجھتے اور ان تمام کو اپنے معبودوں اور بتوں کی نظر کر دیتے اور یہ سمجھتے کہ وہ تو محض قرب الہی کی خاطر ان سے استفادہ حرام قرار دیتے ہیں۔ کہ یہ وہ لوگ اس لیے کہتے تھے کہ یعنی کہ توحید والوں کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ ان کا وہ جو ہے حصہ ہے ہمارے شریکوں کا، اس کو یہ اس لیے حرام دیتے ہیں کہ یہ صاحبہ وسیلہ اور یہ سارا کچھ ہے۔ اسی لیے بہت سارے بزرگوں سے، صحابہ کرام سے، اولیاء کرام سے، بہت سارے بزرگوں سے یہ حدیثیں مروی ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور یوں ہی خوشنما بنا دیا ہے بہت سے مشرکوں کے لیے اپنی اولاد کے قتل کرنے کو ان کے شریکوں نے، تاکہ ہلاک کر دے انہیں اور مشتبہ کر دے ان پر ان کا دین، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو ایسا نہ کرتے، تو چھوڑ دیجئے انہیں اور جو وہ بہتان باندھتے ہیں۔ بے شک یعنی کہ بہت دفعہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ شیطانوں نے اور کچھ انسانوں نے ان کے سامنے یہ کام ان کے جو بہت خوشنما بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ میں بہت بڑا ثواب کا کام کر رہا ہوں، بہت بڑا نیکی کر رہا ہوں میں، ان کو اپنے اعمال کو دیکھ کر نا یہ محسوس ہوتا ہے جو کچھ وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کو تو یہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں اولاد قرار نہیں دیتے، بیٹیاں قرار نہیں دیتے، لیکن وہ ہمارے ہستیوں سے، ہماری پاکیزہ ہستیوں سے، ہمارے بڑے انبیاء رسولوں سے وہ لوگ ان کے ساتھ رشتہ داری کا جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ کتنا گھنونا عمل ان کی آنکھوں میں آراستہ کر دیا گیا ہے۔ ان کے شرکا شیاطین ہیں جو انہیں حکم دیتے ہیں کہ وہ محتاجی کے خوف سے اپنی اولاد کو زندہ درگور کر دیں۔ ان کے شیطانوں نے انہیں قتل بنات کا حکم دیا، وہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان کو اس طرح خلاصی مل جائے گی تاکہ ان کا دین ہمیشہ کے لیے ان پر وہ مشتبہ ہو جائے۔ جیسا کہ آج کل دین میں لوگوں نے بہت سارے راستے نکالے ہوئے ہیں، بہت ساری شرائط، بہت سارے وہ بدعتی اعمال جو ہیں وہ نکالے ہوئے ہیں، سارا کچھ وہی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں سب کچھ ہے، کوئی چیز جو ہے نا وہ اللہ نے اس میں چھوڑا نہیں ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 58۔ جب اطلاع دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی تو غم سے اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور وہ رنجو اندھوں سے بھر جاتا ہے، چھپتا پھرتا ہے لوگوں کی نظروں سے اس بری خبر کے باعث جو دی گئی اسے کہ مجھے شرمندگی ہوگی۔ سورۃ تکویر کی آیت نمبر 9۔ اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے باعث ماری گئی تو کیا ہوگا؟ وہ اس لیے بھی اپنی اولاد کو قتل کر ڈالتے تھے کہ انہیں افلاس کا یعنی کہ غربت کا، غریبی کا اندیشہ ہوتا اور مال کے تلف ہو جانے کا خوف رہتا تھا، اس وجہ سے انہیں اس سے منع کر دیا گیا۔ یہ سب شیطانی کارستانی کا نتیجہ ہے۔ بے شک اس لیے فرمایا آپ انہیں چھوڑ دیجئے، اپنی جہالت کی راہوں میں بھٹکتے رہے، اللہ تعالیٰ سے حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی مشیت، ارادہ اور اختیار، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوا، کیونکہ وہ لوگ تھے ہی مشرک۔ ان لوگوں نے فرشتوں کو، رسولوں کے ساتھ بھی اگر فرشتے آتے تبھی ان لوگوں نے حق کو قبول نہیں کرنا تھا، انہوں نے مرنا ہی کفر کی موت تھا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔